اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ویورز، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج اویس نے جو ویڈیو ہے یہ گڑ سے کیوں سٹارٹ کی ہے۔ تو ویورز، آج جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ گڑ جو ہے یہ ہر کھانے کے بعد کھانا چاہیے، اس سے ہاضمہ ہوتا ہے اور یہ میٹھا خوراک کے بعد میٹھا کھانا سنت طریقہ بھی ہے۔ تو یہ گڑ کہاں بنتا ہے، ہم تک اس حالت میں پہنچنے تک اس کو کتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، تو آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنی ایک آج کے ولاگ میں۔ تو آئے آپ کو لے کے چلتے ہیں اپنے گڑ بنانے کے طریقے کی طرف۔ ویورز، ہم آن پہنچے ہیں اس جگہ پر جہاں پہ گڑ بنایا جا رہا ہے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں، گڑ بنانے کی ٹوٹل ریسیپی آپ کو بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے میری آپ کو یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے اس چینل اویس سمی ولاگ کو سبسکرائب، شیئر اور لائک کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بخوبی پہنچ سکے۔ اچھا، تو ویورز، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب سردیوں کی آمد ہے، تو اس ٹائم میں جو ہے نا پھر یہ مختلف جیسے دیسی گھی ہو گئے اور دیسی خوراکیں ہو گئی، کیونکہ سردیاں ہوتی ہیں اس میں جو ہے نا جو گڑ ہے، دیسی گڑ، اس کا بھی ایک اہم کردار ہے۔ یعنی کہ جو سردیوں کی خوراکوں میں جو ہے نا مین ایک خوراک ہے جو گڑ ہے۔ اچھا، گڑ جو ہے وہ مختلف جو ہے نا وہ اقسام کے گڑ سمجھ لیں، گڑ کے اندر بھی پھر اقسامات ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ وائٹ کلر کا گڑ ہوتا ہے، وہ فوری طور پہ جیسے اس کو تیار کر کے اس کے ایک پراپر ایک سمجھ ریسیپی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ ایک ہوتا ہے بلیک کلر کا گڑ، اس کو کچھ ٹائم کے لیے رکھا جاتا ہے، وہ بلیک ہو جاتا ہے، اور اس کے ایک ریسیپی کے طریقے سے بھی اس کو وہ بنایا جاتا ہے۔ تو اس میں کچھ یعنی کہ چیزیں مکس کر کے تو اس کو پروسیس کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا پھر اس گڑ کے اندر ایک ہوتا ہے میوے جات والا گڑ، اس میں یعنی کہ ڈرائی فروٹس میں بادام، اخروٹ، پستہ اور کاجو، یہ مختلف چیزیں جو ہے نا اس کے اندر مکس کر کے وہ بنایا جاتا ہے۔ تو وہ ہم یہاں پہ آئے ہیں تو ہم نے پوچھا کہ بھی وہ جو ہے نا جو میوہ جات والا گڑ ہے، تو یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ جو لوگ اسپیشلی جو اپنے دوست احباب کو یا فیملی کو جو گفٹ کرتے ہیں، وہ خود اپنے ڈرائی فروٹ لے کر آتے ہیں ہمارے پاس، پھر وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے 2 کلو، 4 کلو یا 5 کلو بنوانا ہے، اور پھر ہم ان کو ایک دم اسپیشل قسم کا گڑ بنا کے دیتے ہیں۔ اس میں یہ خوش میوہ جات پھر مکس کر کے دیتے ہیں۔ ویسے روٹین میں جو ہے نا یہاں پہ آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں گری یا مونگپھلی یا اس ٹائپ کی چیزیں یہ خود بھی ڈال رہے ہیں، وہ بھی ان کے پاس یہ اویلیبل ہے۔ یہ دیکھیں کہ یہ خشک گڑ ہے اس طریقے سے، اور یہ دوسرا جو بلیک کلر کا گڑ ہے یہ وہ گڑ ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے یہ مونگپھلیوں والا گڑ ہے، اور اس میں یہ دیکھیں کہ یہ گرییں نظر آ رہی ہیں آپ کو اس طریقے سے۔ اچھا، جو دوسرا وہ ڈرائی فروٹس والا گڑ ہے، اس کے لیے ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں ان کو مہیا کرنی پڑتی ہیں، پھر یہ آپ کو بنا کے دیتے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، وہاں دکھاتے ہیں کہ اپنی ریسیپی کہ ہم کو کیسے گڑ یہ تیار کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے نا یہ لوگ صبح صبح تقریباً کوئی 4 سے 5 بجے اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا ان کا یہ گنا یہاں پر پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ پھر گنے کو جو ہے نا وہ بالکل اپنے اس ویلنے کے پاس ایڈجسٹ کر سیٹنگ کر کے، اس کے بعد جو ہے نا پھر اس ویلنے کو سٹارٹ کیا جاتا ہے۔ سٹارٹ کرنے کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر جو ہے نا اس ویلنے سے گنے کو گزارا جاتا ہے، جس کا رس جو ہے نا پھر وہ نکلنا شروع ہوتا ہے، اور اس یعنی کہ اس نالی کی یہ جو لگی ہوئی ہے یہاں پہ، اس کی مدد سے یہ جو شیرہ ہے، جو رس ہے گنے کا رس جو ہے وہ اس ڈرم میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ویور یہ ہوتا ہے کہ اس ڈرم میں سے اس رس کو، اس شیرے کو جو ہے نا وہ پھر یہ جو ایک انہوں نے بنائے ہوئے ہیں یہ اپنا ٹین ٹائپ جو ہے، یہ جو گھی والے ٹین ہیں، ان کے اندر جو ہے نا پھر اٹھا کر اور ان کو پھر لے کے جایا جاتا ہے۔ پھر یہ برتن جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ باؤل اس کے اندر یعنی کہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کے اندر جو ہے نا ایک سمجھ لیں کہ سٹیم یا ایک ہلکی آگ اس کے نیچے جل رہی ہوتی ہے، جو سمجھ لیں کہ جو گڑ بننے سے پہلے ایک ککو ٹائپ تیار ہوتی ہے نا، شیرہ جسے ہم ککو کہتے ہیں دیسی زبان میں، وہ تیار ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا اس کے بعد اس کو جو ہے نا یہ بڑا سا جو کڑایا ہے، اس کے اندر اس کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کڑھائی میں پھر اس کو جو ہے نا نیچے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ ان کا جو ایندھن ہے وہ کہاں سے تیار ہوتا ہے، وہ جو ایندھن ہے ان کا وہ بھی جو گنے کا یہ جو چھلکے ہیں یا گنے کے جو وہ
जो यानी कि समझ लेकर जो जिसमें शीरा निकलता है, जो भूस उसका अलहदा होता है, उस भूस को और उस छिलकों को फिर जो ईंधन के तौर पे देखें इस्तेमाल किया जा रहा है। नीचे कढ़ाई के नीचे स्लो स्लो जो है ना इसको जलाया जा रहा है, और ये कढ़ाई में देखें कि ये बिल्कुल यानी कि इतना उसमें इतनी यानी कि वो हीट हो गई है कि वो बिल्कुल उबल रहा है। और यानी कि वो फिर अच्छा उबलते तकरीबन कोई आधे घंटे का समझ लें कि ये प्रोसेस है, आधे पौने घंटे का। उसको उबालने के बाद वो फिर ऐसा थिकनेस में आ जाता है। और साथ साथ फिर ये क्या करते हैं कि उसके ऊपर से जो मैल वगैरह होती है, या जो उसके ऊपर वो जो चीज़ वो जो एक मैं समझ लें कि बलाई टाइप उसके ऊपर ये आना शुरू हो जाती है, उसको ये देखेंगे ये साइड पे जो है ना ये उतार रहे हैं, अलहदा उसको साइड पे किसी और बर्तन में फेंक रहे हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता उस यानी कि बेलने से लेकर इस जगह तक पहुंचने तक ये गुड़ जो है ना बिल्कुल अपने प्योरीफाई हालत में आ जाता है। क्योंकि जब वो उसमें से निकालते हैं तो फिर वो जाली में डालते हैं, जाली में से जब वो गुजरता है वो मज़ीद प्योरीफाई हो जाता है, फिर इस बर्तन में आता है, मज़ीद प्योरीफाई हो जाता है। उसके बाद कढ़ाई में पकता है। पकने से ये होता है कि उसके जितने भी बैक्टीरिया जरासीम वो ख़त्म हो जाते हैं। और ये जब जैसे 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 ये देखें कि ठीक होता जा रहा है, अब ये देखें कि ये चमचा हिलाने में भी थोड़ा सा ना उसके अंदर थोड़ी सी उसमें वो दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये अब ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो चुका है। अब व्यूअर्स इसको जो है ना इस कढ़ाई में से निकाल कर इसके साथ रखे गए इस लकड़ी के बर्तन में बिछाया जा रहा है। अब इसको जो है ना कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि ये मज़ीद जो है ना वो थिकनेस में आ जाए। फिर उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है। उस टाइम ड्यूरेशन के बाद जब वो अपनी पूरी थिकनेस में आ जाता है, फिर उसको एक ये लकड़ी का और मुख्तलिफ आप देख रहे हैं कि इनकी मदद से जो है ना ये अपना ये फिर इनको मुख्तलिफ पेशियों में टुकड़ों में उठा उठा के देखें कि आप ये शीट पे अलग-अलग डाल दिया जाता है। अच्छा, जब ड्राई फ्रूट हम इनको प्रोवाइड कर दें, अगर हमने अपने किसी दोस्त के लिए, रिश्तेदारों के लिए, या हमने अपने घर के लिए बनवाना हो, और जब इसमें ड्राई फ्रूट हमने मिक्स करवाने हो, तो फिर हम जहाँ पे देते हैं तो इस जगह पर ये ड्राई फ्रूट इसमें मिक्स कर देते हैं। फिर इनको आइडिया होता है कि इस ट्रे में कितने किलो गुड़ कितनी कितनी लिमिट तक आता है, यानी कि आधा ट्रे कितने किलो का बनेगा। हम अगर उनको ऑर्डर देते हैं ना कि हमने 2 किलो 5 किलो या 10 किलो बनवाना है, उसकी मुनासबत से फिर वो उसमें ड्राई फ्रूट मिक्स करके फिर वही प्रोसेस जैसे आप ये देख रहे हैं, इसी प्रोसेस को फिर दोहराया जाता है कि इसको ये जो है ना ये लकड़ी के लकड़ी के चम्मच की मदद से इसको जो है ना ये शीट पे जैसे डाला जा रहा है, शीट पे डाला जाता है। उसके बाद फिर जो है ना ये थोड़ी देर इसको छोड़ दिया जाता है ताकि बिल्कुल ये थिक हो जाए, अपनी यानी कि ये जान में आ जाए। उसके बाद फिर इसको जो है ना उठाकर और ये शोकेस जो इन्होंने बनाए हुए हैं, ये इसके अंदर ये बड़ी जो है ना सजा दिया जाता है, रख दिया जाता है ताकि आने जाने वाले जो मुसाफिर हैं इसको देख सकें। तो लास्ट में जो है ना मेरी आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि हमने जो ये टोटल आपको ये मुकम्मल वीडियो दिखाई है, इसको आपने देखा, सबसे पहले आपका शुक्रिया। और इसके साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने अजीज़ों कारब के साथ अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हमारी ये जो रेसिपी है उन तक पहुंच सके। तो इसी के साथ जो है ना आप मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छे कंटेंट, एक अच्छी वीडियो के साथ। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।